السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ مولا ہمیں جھوٹ کی لعنت سے بچائے، جھوٹ کی نحوست سے بچائے۔ میرے دوستو ابھی جھوٹ کی نحوست کا سلسلہ چل رہا ہے، لہٰذا اس کا تسلسل قائم کرتے ہوئے میں چند باتیں لے کر پھر ایک ویڈیوز میں حاضر ہوں۔ مولا سے دعا ہے سب سے پہلے مجھے اور بعد تمام سامعین و ناظرین کو مولا تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام برائیوں سے مولا ہمیں بچائے جن سے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ میرے دوستو حدیث شعب الایمان میں حدیث نمبر 4832 میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی نحوست سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو جھوٹ بولنے والا انسان جہنم کی اس گہرائی گڈھے میں گرتا ہے جس کی گہرائی زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ میرے دوستو کہاں زمین کہاں آسمان، زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فاصلے کی گہرائی گڈھے میں وہ بندہ گرتا ہے۔ میرے دوستو بتائیے، بندہ جب ایک چھت سے کہیں سے گرتا ہے تو ہوش باختہ ہو جاتا ہے، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے آسمان سے اگر کسی کو پھینک دیا جائے زمین کی طرف تو میرے دوستو بندے کی حالت کیا ہوگی؟ میرے آقا کا فرمان ہے جھوٹ بولنے والا شخص زمین و آسمان کی گہرائی سے بھی زیادہ فاصلے کے گڈھے میں گرتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو ہمیں جھوٹ سے توبہ کرنی چاہیے۔ شعب الایمان کی دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 4813 میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، یعنی جھوٹ کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، دنیا کی نظر میں گر جاتا ہے، وہ اپنوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے بندہ اگر جھوٹ بولتا رہے۔ لہٰذا میرے دوستو جھوٹ سے پرہیز کیجیے۔ جو سچ بولتا رہتا ہے سچ کی برکتیں بھی میں انشاءاللہ سناؤں گا، سچ کی طاقت اور برکت بہت ہے میرے دوستو۔ لہٰذا فی الوقت جو ہے جھوٹ کی نحوستیں چل رہی ہیں، لہٰذا کنز الامال کی حدیث نمبر 44037 میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افرادوں میں وہ فرد ہوگا جو جھوٹا ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، جن سے ناراض ہوگا، ان تمام ناپسندیدہ افرادوں میں سب سے برا اور ناپسندیدہ وہ شخص ہوگا جو جھوٹا ہوگا میرے دوست۔ لہٰذا میرے دوستو اس نحوست سے بچیے، اللہ کی رحمت کی امید کیجیے، سچ بولنے کی کوشش کیجیے۔ سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا میرے دوستوں میں سچ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جانتے ہیں سب سے پہلا جھوٹ کس نے کہا؟ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جھوٹ شیطان نے حضرت آدم سے کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان نے کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بھلائی چاہنے والا ہوں۔ میرے دوستو یہ اس نے کہہ کر حضرت آدم کو دھوکہ دیا۔ تو میرے دوستو جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ سب سے پہلا کام شیطان نے کیا ہے، لہٰذا ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ آج تقریباً 80-90% لوگ، بلکہ 90 نہیں 95% لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ میرے دوستو جھوٹ سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ماں بچوں سے جھوٹ بول رہی ہے، باپ بچوں سے جھوٹ بول رہا ہے، دکاندار اپنے گراہکوں سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے دوستو گاہے بگاہے ہم جھوٹ کا سہارا لے کر سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نکل گیا، لیکن میرے دوستو سچ سے بھی کام ہم نکال سکتے ہیں، لیکن جھوٹ سے جب ہم کام نکالتے ہیں تو وقتی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولتے تو کام نہیں نکلتا۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے، سچ سے بھی کام نکل سکتا ہے اور نکلتا ہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں نکلتا ہے۔ مگر ہاں 3 جگہوں میں جھوٹ کی اجازت ہے۔ کن کن جگہوں میں؟ شریعت نے 3 جگہ پر جھوٹ کی اجازت دی ہے۔ پہلا، جنگ میں آپ اپنے مخالف کے لیے جھوٹ کہہ سکتے ہیں، اسے دھوکہ دے سکتے ہیں، جنگ میں جائز ہے۔ اور دوسرا، اگر کسی کی بیوی ناراض ہو تو اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے من گڑھت باتیں آپ اپنی بیوی کو بتا سکتے ہیں، اگر وہ خوش ہو جائے اور ناراضگی دور کر لے۔ میرے دوستو تیسری جگہ ہے 2 لڑنے والوں کو، 2 مخالف لوگوں کو، 2 مسلمان اگر جھگڑا کر رہے ہوں اور ان میں اختلاف ہو گیا ہے، ان کے دل میں بغض و کینہ کسی نے بھر دیا ہے، تو ان کے بغض و کینہ کو دور کرنے کے لیے، ان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ من گڑھت باتیں انہیں بتا کر صلح کروا سکتے ہیں۔ اور میرے دوستو ان جگہوں پر جھوٹ کا سہارا لینا شریعت اجازت دیتی ہے۔ لہٰذا میرے دوستو ان کے علاوہ ہمیں کہیں بھی کسی حال میں بھی، یہاں تک کہ اگر کوئی چیز نقصان بھی ہو رہا ہو تو آپ نقصان سہ لیں۔ اگر دنیاوی نقصان آپ نے سہ لیا تو آخرت میں فائدہ ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے تمام نحوستوں سے خصوصیت کے ساتھ جھوٹ کی نحوست سے مولا تعالیٰ ہم سب کو بچا لے اور ہمیں بچنا چاہیے۔ میرے دوستو انہی چند باتوں کو سمیٹ کر دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے، نیک زندگی بنا دے، آمین بجائے سیدنا رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے شیئر ضرور کیا کیجیے، مجھے فالو کیجیے، کمنٹ کیجیے اور لائک کیجیے اور میرا حوصلہ بڑھاتے رہیے۔